اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے دوستوں، میرے بچوں، السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق اور کرم سے ہمیں یہ سعادت حاصل ہو رہی ہے کہ ہم ابدال حق حضور قلندر بابا اولیاء کی تحریر کروائی گئی اس الہامی اور عہد ساز کتاب لوح و قلم کا مطالعہ کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ آج ہم اس کتاب کا انتصاب یا پیش لفظ تو خیر نہیں، انتصاب جو ہے یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ اس انتصاب کے الفاظ یہ ہیں کہ میں یہ کتاب پیغمبر اسلام حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے حکم سے لکھ رہا ہوں۔ مجھے یہ حکم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات سے بطریق اویسیہ ملا ہے۔ قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ۔ اب محض اسے پڑھ کر گزر جائیں یا اس لکھے ہوئے کے اندر جو مفاہیم پنہاں ہیں ہم کوشش کریں کہ ہمارا ذہن اس تک رسائی حاصل کرے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا، میرا یا ہمارا ذہن اس پہ رکے اور اس کے اندر پینیٹریٹ کرے، اس کے اندر سنک ان کرے، اس میں ڈوبتا چلا جائے۔ اب پہلی بات کہ میں یہ کتاب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم سے لکھ رہا ہوں، یعنی حکم کیوں دینا پڑا، اور پیغمبر اسلام کے حکم سے کتاب لکھنے کا کیا مطلب ہے، کیوں تحریر کروائی جا رہی ہے یہ کتاب۔ اور ساتھ میں دوسری بات اس میں یہ سمجھنے کی ہے کہ یہ حکم جو ہے یہ ان کی ذات سے ملا کیسے، تو اس کا طریقہ جو ہے وہ فرمایا کہ بطریق اویسیہ ملا ہے۔ تو یہ بطریق اویسیہ کیا ہے، تو اس پہ ذرا سا رکیں، اپنے ذہن کو اس پہ روک کے سوچیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے ہمیں کہ یہ کتاب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دینے کی کیا ضرورت پیش آئی۔ تو سامنے کی بات ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مشن کیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مشن اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ نوع انسانی خود شناس ہو کر خدا شناس ہو جائے، وہ خود آگاہی سے گزر کر خدا آگاہی تک پہنچ جائے۔ اس کے علاوہ ان کا کیا مشن ہے کہ لوگ اپنی صلاحیتوں سے واقف ہو کر اپنے انر میں چھپی ہوئی اپنی صفات سے آگاہ ہو کر اللہ کی صفات سے متعارف ہو جائیں۔ اور اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان پہلے تو اپنی کیمسٹری کو سمجھے، اپنے آپ کو جانے، اپنی ورکنگ کو، اپنے ذہن کی، اپنے جسم کی، اپنی روح کی ورکنگ کو سمجھے۔ اور فرما رہے ہیں کہ یہ ان کے حکم سے لکھی جا رہی ہے۔ یہ حکم دینے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس لیے پیش آئی کیونکہ ہم نے انبیاء کرام کی تعلیمات کو پس پشت ڈال کر تو مادیت کو اپنا مطمع نظر بنا لیا ہوا ہے۔
مادیت ہمارا اوڑھنا بچھونا ہی نہیں، مقصد حیات بن چکی ہے۔ نو انسانی کی اس فکری کجی کو درست کرنے کے لیے لازم تھا کہ کوئی بندہ ایسا اٹھے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کی اصل روح اور معنویت سے آشنا کروا دے ہمیں۔ اس کے لیے انہوں نے انتخاب کیا آج کے دور کی ضرورتوں کے مطابق۔ آج کا دور بالغ ہو چکا ہے، آج کا دور ایک باشعور دور ہے۔ سائنس کی ترقی نے شعور انسانی کو جس درجے پہ پہنچا دیا ہے، اس کے تحت اب اس چیز کی کوئی گنجائش نہیں رہی کہ لوگ میک بلیو پہ گزارا کریں۔ یہ جو میک بلیو ہے، اس سے ہٹنے کے لیے لازم ہے کہ آپ کی طرز فکر کو اصل حقائق کی طرف موڑ دیا جائے۔ اور یہ پوری اور چھوڑیے کتاب کے مطالعے کے دوران آپ کو جگہ جگہ نظر آئے گا کہ کس طرح سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ خواہش کرتے ہیں کہ ان کی تعلیمات یا ان کا مشن ان کی امت کے ایک ایک فرد کے ذہن سے ہو کر اس کے دل میں جاگزیں ہو جائے، اور وہ بات کو اس طرح سمجھ لے جس طرح اللہ سمجھانا چاہتا ہے۔ اس کے علاوہ کہ ان کا کوئی ذاتی مقصد نہیں ہے۔ حضور قلندر بابا اولیاء کا بھی کوئی ذاتی مقصد نہیں تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والوں کا بھی کوئی مقصد ذاتی نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں پہ ایک اجتماعیت کے ذہن کے ساتھ، ایک حقیقت شناسی کے ذہن کے ساتھ ہمیں یہ کتاب سمجھنی ہے، اور اس نسبت سے سمجھنی ہے کہ یہ کتاب جو ہے یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم سے لکھی جا رہی ہے، ان کے حکم کی تعمیل میں لکھی جا رہی ہے، تعمیل ارشاد تعمیل میں لکھی جا رہی ہے۔ اور اب رہ گئی کہ یہ ظاہر ہے ہر عام آدمی جن کو یہ ٹرمنالوجی نہیں معلوم، یہ اصطلاحات کی بات نہیں پتہ، ان کے لیے یہ بڑا ایک عجیب سا جملہ ہے۔ وہ کہتے ہیں ہاں ہوگا کچھ کہ یہ بطریق اویسیہ ملا ہے۔ تو یہ بطریق اویسیہ کیا چیز ہے؟ دیکھیے، ہمارے یہاں آج کی ماڈرن ٹرمنالوجی میں کہا جاتا ہے ٹیلی پیتھی، یعنی جب کسی دو افراد کے ذہن آپس میں کمیونیکیٹ کر رہے ہوں تو اس کو ہم ٹیلی پیتھی کہتے ہیں۔ دیکھیں، ٹیلی پیتھی کہا تو آپ کو فوراً سمجھ آ گیا، لیکن یہ بات تھوڑی سی اس سے برتر درجے کی ہے، یہ عام ٹیلی پیتھی سے آگے کے درجے کی بات ہے۔ آگے کے درجے کی بات کا نام ہے بطریق اویسیہ۔ یہ بطریق اویسیہ حضرت اویس کرنی کے نام پہ ایک طریقے کا تصوف میں ایک رائج طریقے کا نام ہے بطریق اویسیہ۔ طریق میں نے طریقہ، راستہ۔ کیا کہ حضرت اویس کرنی جو تھے، ان کے بابت یہ بات سب کو معلوم ہے کہ وہ اپنی زندگی میں، اپنی حیات میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کا شرف حاصل نہیں کر سکے، یا ملاقات نہیں ہو سکی ان کی کوشش کے باوجود۔ لیکن ان کا مقام اور ان کا رتبہ جو ہے وہ ایک عاشق رسول کا ہے، تو ان کے نام کو، ان کے نام نامی سے منسوب کردہ وہ طریقہ جس میں سالک کا ذہن یا کسی روحانی بندے کا ذہن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذہن تک رسائی حاصل کر لیتا ہے، اس کو بطریق اویسیہ کہتے ہیں۔ اب ٹیلی پیتھی جو ہے وہ زندہ انسانوں کے درمیان کام کرتی ہے، لیکن بطریق اویسیہ کے ذریعے ہم
انبیاء کرام، اولیاء عظام کی ارواح تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں، یا یوں کہیے کہ یہ انبیاء کرام کی ارواح یا ہمارے اولیاء عظام میں سے کسی ایک جس نے بھی ہم سے رابطہ کرنا ہو وہ ہم سے رابطہ کر لیتی ہے۔ گویا اگر کسی عظیم ہستی کی روح ہم سے رابطہ کر کے ہمیں کوئی ڈائریکٹو دیتی ہے، ہمیں کوئی سجیشن دیتی ہے، ہمیں کسی کام پہ ابھارتی ہے، اور وہ کام بنی نوع انسان کی بھلائی کے لیے ہو، اور وہ کام آپ کی فکری رہنمائی کے لیے ہو، تو یہ نسبت جو ہے اس کو کہتے ہیں بطریق اویسیہ۔ تو آپ کو کچھ اندازہ ہونا شروع ہو گیا کہ ان دو جملوں کے پیچھے کتنی بڑی بات موجود تھی، لیکن ہم محض عقیدت میں پڑھتے ہیں، ہم محض عقیدت میں اس کو سنتے ہیں کہ یہ کتاب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم سے لکھی گئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اپنی کاوشوں سے لکھی ہوئی کتاب قرآن حکیم ہی کو ہم فالو نہیں کر پا رہے یا سمجھ نہیں رہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارا وہ ذوق، وہ شوق اور وہ شغف اس کے ساتھ شامل نہیں ہے۔ اس کتاب کا اگلا حصہ اس کے پیش لفظ کے طور پہ حضور مرشد کریم خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب کا تحریر کردہ ہے۔ وہ کچھ اس کے الفاظ یہ ہیں، یہ آپ پڑھ رہے ہیں، میں بھی پڑھ رہا ہوں۔ گفتہ او گفتہ اللہ بود، گفتہ او گفتہ اللہ بود، گرچہ از حلقوم عبداللہ بود، کہ مصداق حامل علم لدنی، واقف اسرار کن فیکون، مرشد کریم ابدال حق حسن اخرى محمد عظیم برخیہ حضرت قلندر بابا اولیاء کی زبان فیض ترجمہ سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ خود حضور بابا صاحب کے روحانی تصرف سے میرے ذہن کی اسکرین پر نقش ہوتا رہا، اور پھر یہ الہامی تحریر حضرت قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی مبارک زبان اور اس عاجز کے قلم سے کاغذ پر منتقل ہو کر کتاب لوح قلم بن گئی۔ میرے پاس یہ روحانی علوم نوع انسان اور نوع جنات کے لیے ایک ورثہ ہیں۔ میں یہ امانت بڑے بوڑھوں، انسان اور جنات کی موجودہ اور آنے والی نسل کے سپرد کرتا ہوں۔ اس تحریر کو اس طرح مطالعہ کر لیا، اس طرح ہم نے ریڈنگ کر لی۔ میں چاہوں گا کہ ذرا اس پہ، جیسا میں بار بار عرض کر رہا ہوں کہ ایک چیز کو سمجھنے کے لیے رک رک کر آرام آرام سے ٹھہر ٹھہر کے اس کے اندر ڈوب کے اس کے اندر گہرائی میں اتر اتر کر آپ کو اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ اب پہلے یہ گفتہ او اس کا کہا، گفت فارسی کا یہ مصر ہے، فارسی کا شعر ہے، گفتہ او اس کا کہا،
گفتہ اللہ بود، اس کا کہا اللہ کا کہا ہے یا ہو گیا، گرچہ از حلقوم عبداللہ بود، اگرچہ وہ عبداللہ، عبد بندہ، اللہ کے بندے کے حلق سے ادا ہو رہا ہے، اگرچہ وہ اللہ کے بندے کے حلق سے آواز نکل رہی ہے، لیکن کہا وہ اللہ ہی کا ہے، یعنی اللہ بندے کے ذریعے کہلوا رہا ہے، یہ مطلب ہو گیا۔ گفتہ اللہ بود، اس کا کہا اللہ کا کہا ہے، گرچہ از حلقوم عبداللہ بود، اگرچہ آواز اللہ کے بندے کے حلق سے نکل رہی ہے۔ یہ فارسی کا ایک شعر ہے، اس میں ایک عقیدت اور ایک بات کو بڑھا کر کہ یہ انسپائریشنل باتیں ہیں، یہ اللہ کی طرف سے انسپائر کی جا رہی ہیں، اگرچہ بندے کے حلق سے برآمد ہو رہی ہیں، کہ مصداق، یعنی اسی طرح سے حامل علم لدنی، حامل رکھنے والا، علم لدنی، علم لدنی یہ کیا ہے؟ ایک علم ہے جو کہ دنیاوی علوم سے اوپر ہے۔ علم لدنی وہ علم جو اللہ تعالیٰ خود کسی کو عطا کرتا ہے، اس علم کا نام ہے علم لدنی۔ حامل میں نے کیری کرنے والا، وہ جو علم لدنی کا کیری کر رہا ہے یا اس کو رکھتا ہے یا اس کے پاس علم لدنی ہے۔ یہ جب ہم اس کتاب میں جس جگہ پہ علم لدنی کی وضاحت آئے گی وہاں پہ اس کو ڈیٹیل میں پڑھ لیں گے۔ واقف اسرار کن فیکون، کن اللہ نے کہا ہو جا، فیکون اور وہ ہو گیا، اس سے ریلیٹڈ تمام اسرار، یعنی اللہ کی کیا حکمتیں، وہ کیسے ہوا، یہ کیسے ہوتا ہے، وہ کیوں ہوا، کیوں کیا گیا، یہ ساری باتیں جو کن فیکون یعنی کہ کائنات کو سوچا اور کائنات کو مظہر بنانے کے جتنے راز ہیں ان کو جاننے والا، یہ علم لدنی کے حامل بندے کے ٹائٹلز میں سے ایک ٹائٹل ہے۔ مرشد کریم، مرشد کہتے ہیں رشد سے ہے یہ لفظ، رشد کا مطلب ہے راہ دکھانا، مرشد کہتے ہیں راہ دکھانے والے کو، کریم کرم کر کے، بہت ہی مہربانی سے، کسی لالچ میں نہیں، محض آپ کے بھلے کی خاطر وہ کرم کر رہا ہے، تو اس لیے وہ مرشد کریم کہلا رہے ہیں۔ ابدال حق، ابدال حق یہ تکوین کے عہدوں میں سے ایک عہدہ بھی ہے، یہ ایک ڈگری، ایک درجہ ہے، ایک کیا کہیں گے، یہ سرکاری درجوں میں پوسٹ کہہ لیں، پوسٹ۔ ابدال حق، ابدال کہتے ہیں ایسے بندے کو جو کسی چیز کو بدل سکتا ہو، ابدال حق یعنی جو غلط کو حقیقت میں بدل دے، حقیقت سے بدل دے، جو حقائق کو جانتا ہو، جو اصل حقائق کو جانتا ہے، وہ ہے ابدال حق۔ حسن اخری، یہ خطاب، حسن نام ہے، اخری یعنی آخری دور میں، حسن اخری یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں حضور قلندر بابا اولیاء کا نام نامی حسن اخری لیا جاتا ہے۔ محمد عظیم برخیہ، محمد عظیم حضور قلندر بابا اولیاء کا وہ نام ہے جو ان کی پیدائش کے بعد ان کے والدین نے رکھا، یا اللہ نے ان کے والدین کو انسپائر کیا کہ ان کا یہ نام رکھا جائے، اور اسی نام کی مناسبت اور نسبت سے
سلسلہ عظیمیہ کا قیام وجود میں آیا۔ برقیہ یہ حضور قلندر بابا اولیاء کا وہ لقب ہے جو لقب کیا گیا، یہ تخلص ہے جو وہ اپنی شاعری میں، کیونکہ وہ شاعر بھی تھے تو اس لیے وہ اپنی رباعیات میں جہاں شاعری میں اپنا تخلص جو تھا وہ برقیہ استعمال کرتے تھے۔ تو حضرت قلندر بابا اولیاء کا لقب مرجع خلائق یعنی بناتا ہے ان کو کہ رجوع، جب مخلوق ان کی طرف رجوع کرتی ہے تو ان کو قلندر بابا اولیاء کے نام سے مخاطب کرتی ہے۔ تو ان کی زبان فیض ترجمان سے، یعنی ان کی زبان جو ترجمان ہیں فیض کی۔ اب فیض کسے کہتے ہیں؟ یہ بھی روحانی اصطلاحات میں سے ایک اصطلاح بھی ہے، اور ویسے بھی فیضان کہتے ہیں کسی سے فائدہ ملنے کو۔ تو ان کی وہ زبان جو فیض کی ترجمان ہے، یعنی اس سے بھلا ہی بھلا، اچھا ہی اچھا ادا ہوتا ہے۔ اب یہ سارے تعارفی الفاظ ہیں کس کے لیے؟ حضور قلندر بابا اولیاء کے لیے۔ اس میں انہوں نے کیا کیا بتا دیا کہ وہ حامل علم لدنی بھی ہیں، وہ ذات، وہ ہستی جو یہ کتاب لکھوا رہی ہے، وہ واقف اسرار کن فیکون بھی ہیں، اور ان کا تکوینی درجہ جو ہے وہ ابدال حق کا ہے، اور حسن اخری یہ ان کے اسماء میں سے ناموں میں سے ایک نام ہے، محمد عظیم برقیہ حضرت قلندر بابا اولیاء کی زبان فیض ترجمہ سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ خود حضور بابا صاحب کے روحانی تصرف سے میرے ذہن کی اسکرین پر نقش ہوتا رہا۔ اب یہ روحانی تصرف کسے کہتے ہیں، اور یہ ذہن کی اسکرین پر نقش کیسے ہوتا ہے؟ غور کریں ذرا۔ روحانی تصرف یہ ہے کہ ان کے اسپریچول انفلوئنس میں، یعنی کہ وہ جو بات کہتے تھے اس کا ایک امپیکٹ ہوتا تھا، ایک اسپریچول امپیکٹ ہوتا تھا، جس کے تحت ان کے ذہن کی اسکرین پہ جو وہ فرماتے تھے وہ تصویری صورت میں بھی اور الفاظ کی صورت میں بھی نقش ہو جاتا ہے، یعنی کہ وہ کہے ہوئے بات میں اتنا دم ہوتا ہے کہ وہ بات فالتو کی نہیں ہوتی، وہ الفاظ کا گورکھ دھندا نہیں ہوتا، وہ اصل بات ہونے کے ناطے اپنا ایک نقش چھوڑتی ہے ذہن پہ۔ حضور مرشد کریم نے فرمایا کہ پھر یہ الہامی تحریر، اب دیکھیے الہامی تحریر یعنی کہ اللہ کی طرف سے انسپائر کی گئی باتیں جو ہیں وہ حضرت قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی مبارک زبان اور اس عاجز کے قلم سے کاغذ پر منتقل ہو کر کتاب لوح و قلم بن گئی۔ یہ ہے کتاب لوح و قلم کی تحریر کرنے کی اصل صورت کے حضور قلندر بابا اولیاء بات فرماتے تھے، حضور مرشد کریم اس کو ضابطۂ تحریر میں لاتے تھے، یعنی سن کر اپنے ہاتھ سے کاغذ پہ رجسٹر میں لکھتے رہتے تھے۔ اس کے بعد اس کی ظاہر ہے کچھ ایڈیٹنگ بھی کی گئی، کیونکہ بہت سی باتیں مجھے حضور مرشد کریم نے بتایا کہ حضور قلندر بابا اولیاء نے وہ ہٹا دی، کیونکہ بہت سی باتیں جو حضور مرشد کریم کی تربیت کے لیے لکھوائی گئی تھیں وہ عوام کے لیے
ان کی ضرورت نہیں تھی، لہٰذا وہ سارے سیکشنز اس میں سے ایڈٹ کر دیے گئے ہیں۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ میرے پاس یہ روحانی علوم، ایسے علوم جو آپ کو آپ کی روح سے آشنا کرتے ہیں، یہ وہ روحانی علوم نہیں ہیں جنہیں پڑھ کر تو آپ روحیں گھیر لیں یا روحوں سے کوئی کام لے سکیں، یہ اس قسم کی روحانیت والا کھیل نہیں ہے۔ یہاں پہ یہ وہ روحانی علوم ہیں جو آپ کو آپ کی روح، آپ کی اپنی روح سے آشنا کرنے میں مدد دے سکتے ہیں۔ یہ روحانی علوم نوع انسان اور نوع جنات، یاد رکھیں یہ دو ہی نوع ہیں جو مکلف ہیں، جن پہ واجب ہے کہ وہ اپنے آپ کو اور اللہ کو سمجھیں، جانیں اور اس طرح سے کام کریں جس طرح اللہ کروانا چاہتا ہے۔ یہ روحانی علوم نوع انسان اور نوع جنات کے لیے ایک ورثہ ہیں۔ میں یہ امانت بڑے بوڑھوں، انسان اور جنات کی موجودہ اور آنے والی نسل کے سپرد کرتا ہوں۔ غور کیجئے کہ یہ علوم وہ اصل امانت ہیں جو ہمیں اور آپ کو اٹھانی ہے۔ یہ علوم جس دستاویز میں ایک جگہ خالص حالت میں دستیاب ہیں، وہ یہ کتاب لوح و قلم ہے، اور ہمیں اس کتاب کی تفہیم میں کس قدر جد و جہد کرنی چاہیے اور اس میں کس قدر ہمیں کوشاں رہنا چاہیے۔ کیا ہمیں اس کے بارے میں کوئی علیحدہ سے بات سمجھانے کی ضرورت ہے؟ تو یہ انتصاب اور یہ پیش لفظ جو میں نے آپ کے ساتھ مطالعہ کیا اور اس کو کوشش کی کہ اس کے ایک ایک لفظ کو آپ کے ساتھ، آپ کے سامنے واضح کر دوں، تاکہ اگر آپ کا ذہن اس طرف نہ بھی جائے تو بھی آپ کو سمجھ آنے کے لیے کوئی راستہ یا اسباب بن سکے۔ ہم انشاءاللہ اسی طرح اس کتاب کو سبکن اور اس کے بعد لفظاً پڑھیں گے، اور یہ اگلی نشست میں اس کی باقاعدہ اس کے مطلب کہ ریڈنگ شروع کریں گے۔ تو آج کے لیے میرا خیال ہے اتنا کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہت خوش رکھے۔ آپ سب کے جس ذوق و شوق سے آپ شریک مطالعہ ہوئے ہیں، میری دلی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اس ذوق و شوق اور شغف کو قبول فرمائے اور آپ کی تفہیم میں اضافہ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت خوش رکھے۔ خدا حافظ۔